حضرت امام حسین کے قاتلین کے متعلق تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی عذاب الہی کی گرفت سے نہ بچ سکا۔ بعض کو ایسے دردناک مصائب کا سامنا کرنا پڑا کہ موت ان مصائب کے مقابلے میں کہیں زیادہ آسان تھی۔ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں جب مختار ثقفی کوفہ کا حاکم مقرر ہوا تو اس نے چن چن کر ایسے لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا جنہوں نے حضرت امام حسین کی شہادت میں حصہ لیا تھا اور اس فوج میں شامل تھے جو آپ سے لڑنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کٹا ہوا سر پہنچا تو اس نے ایک چھڑی پکڑی اور اس چھڑی سے امام حسین کے لبوں پر مارنے لگا اور کہنے لگا کہ تجھے کہا تھا نا کہ مان جا۔ امام کا کٹا ہوا سر تشت میں رکھا ہوا تھا اور ابن زیاد کہہ رہا تھا کہ بات مان جاتا تو اچھا تھا۔ راوی کا بیان ہے کہ ابن زیاد نے لبوں پر چھڑی ماری اور بے ادبی کی۔ دربار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا ابن زیاد تو برا ہے، تیرا باپ بھی برا۔ چھڑی پیچھے کر، میں نے کئی مرتبہ ان لبوں پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ 6 سال گزرنے کے بعد وہی کوفہ کا دربار، وہی محل اور وہی تشت جس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ 6 سال کے بعد مختار ثقفی حکمران بنا تو اس نے کہا کہ میں چن چن کر ان لوگوں کو قتل کروں گا جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا۔ مختار ثقفی نے 6000 لوگوں کو چن چن کر قتل کیا جو امام عالی مقام کی شہادت میں ملوث تھے۔ راوی کا بیان ہے کہ ابن زیاد 30,000 فوج کے ساتھ نہر فرات کے کنارے میدان کربلا کے سامنے آیا اور مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک کو بھیجا کہ جاؤ اسے قتل کر کے لاؤ۔ لڑائی شروع ہوئی، 1 محرم کو ہوئی تو پھر بند ہو گئی، پھر 5 کو شروع ہوئی اور پھر 7 کو شروع ہوئی، پھر اس طرح 10 محرم کا دن آ گیا۔ 6 سال کے بعد وہی ظہر کا وقت آیا، وہی عبید اللہ ابن زیاد جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کروایا تھا، وہ زمین پر گرا پڑا تھا اور اس کی گردن پر ابراہیم بن مالک نے پیر رکھا اور اس کی گردن کو کاٹ کر تشت میں رکھا اور پھر کوفہ بھیجا۔ وہی تخت جس پہ عبید اللہ ابن زیاد نے بیٹھ کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لب مبارک پر چھڑی ماری تھی، اسی تشت میں عبید اللہ ابن زیاد کا سر رکھا گیا جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک رکھا گیا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کا سر سامنے رکھا گیا تو دارالخلافہ کے ایک کونے سے ایک بابا جی کہنے لگے کہ لوگوں گواہ رہنا، میرا رب بڑا عادل ہے، گواہ رہنا، میرا رب بڑا عادل ہے۔ وہ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں عدل ہو گیا، انصاف ہو گیا۔ دیکھو دیکھو، جب حسین کا سر آیا تھا تو ابن زیاد نے گستاخی کی تھی تو کونے سے آوازیں نکلنا شروع ہو گئی، ابن زیاد تو برا ہے، حسین اچھا ہے۔ آج ابن زیاد کا سر آیا ہے، آواز پھر کونے سے نکلی، ابن زیاد برا تھا اور حسین کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی۔ ابن زیاد مقافات عمل سے گزرا۔ اس کے بعد ابن سعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا۔ ابن سعد اور مختار ثقفی کی بڑی اچھی دوستی تھی۔ جب مختار ثقفی کا دور حکومت آیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے والے سب لوگ کوفہ چھوڑ کر بھاگ چکے تھے، کیونکہ مختار ثقفی نے امام حسین کے قاتلوں کو چن چن کر قتل کرنے کا اعلان کر رکھا تھا۔ ظالم چونکہ بزدل ہوتا ہے اس لیے تمام قاتل کوفہ چھوڑ کر بھاگ چکے تھے، لیکن ابن سعد نے کہا کہ مختار میرا دوست ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ ابن سعد کے گھر والوں نے اسے بہت سمجھایا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، مگر وہ کوفہ میں ہی قیام پذیر رہا اور اس نے کہا کہ مختار میرا دوست ہے، وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ مختار نے ابن سعد کے بیٹے حفص کو پیغام بھیجا۔ جب وہ آیا تو مختار نے کہا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا کہ ابا جی باہر نہیں نکلتے، وہ گھر میں ہی ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہیں۔ مختار نے کہا کہ اچھا، کیا کرتے ہیں؟ بیٹے نے کہا جی گوشہ نشین ہو گئے ہیں۔ مختار نے کہا کہ اب تیرا باپ گوشہ نشین ہوا؟ مختار نے بیٹے سے کہا کہ جاؤ اپنے باپ سے کہو کہ مختار بلاتا ہے۔ جب بیٹے نے جا کر باپ سے کہا تو وہ ڈر گیا اور کہنے لگا کہ مختار سے جا کر کہو کہ میں بہت بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ جب مختار نے سنا تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں آ سکتا تو ہم تو جا سکتے ہیں نا۔ اس نے 10-12 لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اسے میرے پاس زندہ نہ لے کر آنا۔ وہ لوگ گئے اور اس کے بیٹے حفص کو گرفتار کر کے کھڑا کر لیا۔ مختار نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ جب ابن سعد کے پاس جاؤ تو اس کی گردن مارنا،
مجھے اس کا وجود نہیں بلکہ اس کا کٹا ہوا سر چاہیے۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ مختار نے بھیجا ہے تمہیں مارنے کے لیے۔ ابن سعد کہنے لگا کہ مختار مجھے نہیں مار سکتا، وہ میرا یار ہے۔ تو ان میں سے ایک فوجی نے کہا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو مار سکتے ہو تو تجھے بھی تیرا یار مار سکتا ہے۔ تو نے نبی کا حیا نہیں کیا تو وہ کیوں حیا کریں گے؟ تو نے ظلم کیا اور اب دیکھ تیرا کیا حال ہوتا ہے۔ جب اسے گرفتار کر لیا گیا تو منتیں کرنے لگا۔ ابن سعد کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اب تجھے کیوں معافی یاد آئی؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تجھے کیوں معاف کریں، وہ کربلا کا وقت یاد کر جب تو نے حسین کے ساتھ کیا کیا تھا۔ حسین نے کربلا میں کتنی تکلیفیں اٹھائیں، حسین نے کتنی لاشیں اٹھائیں، حتیٰ کہ 6 ماہ کا علی اصغر بھی ان کی گود میں دم توڑ گیا۔ تو میدان کربلا بھی یاد کر اور دیکھ وہ منظر کہ تو نے امام حسین کے ساتھ کیا کیا تھا۔ جب تمہیں ان پر ترس نہیں آیا تو ہم تجھ پر کیوں ترس کھائیں اور تجھے کیوں معاف کریں؟ ابن سعد کا پھر ایک ہی وار میں سر قلم کر دیا گیا۔ ابن سعد کا سر پہنچا تو اس کا بیٹا کھڑا تھا۔ مختار ثقفی نے کہا کہ تیرے باپ کو میں نے مار دیا ہے۔ بیٹے نے کہا کہ اب زندگی میں مزہ نہیں رہا۔ تو مختار ثقفی نے جواب میں کہا کہ چلو ٹھیک ہے، پھر ہم تجھے بھی مار دیتے ہیں۔ پھر ابن سعد کے بیٹے حفص کا بھی سر کاٹ دیا گیا۔ پھر ان دونوں باپ بیٹوں کے سروں کو تشت میں رکھ کر مدینہ منورہ حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس بھیجا گیا، جو حضرت امام حسین کے چھوٹے بھائی تھے اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری بیوی سے تھے۔ حضرت علی کے بیٹوں کے پاس جب وہ سر پہنچے تو مختار ثقفی نے کہا کہ ابن سعد کا سر حسین کا بدلہ آیا ہے اور اس کے بیٹے کا سر علی اکبر کا بدلہ آیا ہے۔ جب محمد بن حنفیہ کے پاس یہ سر پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ ان کمینوں کے سر میرے بھائی کا بدلہ نہیں ہو سکتے، وہ حسین ابن علی تھے، یہ ان کا بدلہ نہیں ہو سکتے۔ خولی بن یزید بھی جب مختار ثقفی کا دور آیا تو کوفہ چھوڑ کر بھاگ گیا اور کہیں دور جا کر علاقے میں ڈیرا لگا لیا۔ پھر وہاں سے واپس آ گیا اور کسی نے کہا کہ واپس آ جاؤ، حالات ٹھیک ہو چکے ہیں، تو لہٰذا وہ واپس آ گیا۔ خولی بن یزید کی بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت سے بہت محبت رکھتی تھی۔ اس نے مختار ثقفی کو پیغام بھیجا کہ خولی گھر میں واپس آ چکا ہے۔ مختار ثقفی نے اپنے آدمی بھیجے کہ جاؤ اسے پکڑ کر لاؤ۔ جب گھر کے دروازے پر پہنچے تو خولی ٹوکرے کے نیچے چھپ گیا اور بیوی سے کہنے لگا کہ ان سے کہہ دو کہ میں گھر پر موجود نہیں۔ بیوی کہنے لگی کہ چلو ٹھیک ہے، میں کہہ دیتی ہوں۔ جب مختار کے لوگ دروازے پر پہنچے تو مختار کے لوگوں نے کہا کہ ہم خولی کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بیوی نے بلند آواز سے کہا کہ خولی گھر پر موجود نہیں، مگر ہاتھ کے اشارے سے ان کو بتایا کہ وہ ٹوکرے کے نیچے چھپا بیٹھا ہے۔ وہ لوگ گئے اور انہوں نے ٹوکرا ہٹایا۔ خولی نے سب دولت ان کے سامنے رکھ دی اور معافیاں مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ میری یہ دولت، روپیہ، پیسہ، جائیداد سب لے لو اور مجھے اس کے بدلے چھوڑ دو۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ تیری وہ حکومت کہاں ہے جس کے لیے تو نے حسین کا سر کاٹا؟ کدھر ہے تمہارے وہ تخت اور کدھر ہے تمہاری وہ حکومت اور سلطنتیں اور اقتدار، اور کدھر ہے وہ اسلحہ جس سے تو نے حسین کا خون کربلا میں بہایا تھا؟ وہ ہمارے سامنے لاؤ۔ یہ سن کر خولی کہنے لگا کہ یہ تھوڑی سی گندی دولت ہے جو میں نے اکٹھی کی، بس یہی میرے پاس ہے، تم یہ لے لو اور مجھے اس کے بدلے چھوڑ دو۔ ان لوگوں نے کہا کہ اب ہم تمہیں دنیا میں نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی اللہ تجھے آخرت میں چھوڑے گا۔ پھر اس کو گرفتار کر کے مختار ثقفی کے سامنے پیش کیا گیا۔ مختار ثقفی نے پورے کوفے میں اعلان کروایا کہ لوگوں باہر نکلو اور دیکھو کہ حسین ابن علی کا خاندان انہی کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا تھا نا، اور میں تمہیں دکھاتا ہوں خدا کا انتقام۔ آؤ باہر گھروں سے نکلو۔ جب لوگ باہر نکلے اور چوک، گلیاں اور بازار سب بھر گئے، کوفے کے محلات تک بھر گئے، تو مختار نے کہا کہ لوگوں 6 سال پہلے کی تاریخ بھی اپنے ذہن میں رکھنا اور آج کا دن بھی۔ یہی وہ خولی ہے جو 6 سال پہلے کوفہ کی گلیوں میں آواز لگایا کرتا تھا کہ میں نے حسین کا سر کاٹا، ذرا پوچھو اس سے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا کہ میں نے تو بالکل نہیں کاٹا، میں تو انعام کے لیے نعرے لگاتا تھا، میں نے تو اس کا سر نہیں کاٹا۔ مختار ثقفی نے کہا کہ ابھی ہم تیرا بندوبست کرتے ہیں۔ خولی کو تلوار سے اس کے جسم پر زخم لگائے گئے اور جب وہ نڈھال ہو گیا اور اس کا خون زمین پر بہہ گیا تو مختار نے کہا کہ اس کے وجود کو آگ لگا دو۔ جب وہ جل رہا تھا اور آگ اڑ رہی تھی تو لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو، یاد رکھنا اللہ نے رسی ڈھیلی کر دی تھی، اب کھینچی ہے تو دیکھو، رب سے بڑا انصاف کرنے والا کوئی نہیں۔